محل کی چھت پر ہی اونٹ تلاش کر رہا ہے. اونٹ محل کی چھت پر کہاں آتا ہے؟ رات کو ہی مسترب ہو گئے. مستقل تو نہیں رہا جا سکتا, یہ تو سرائے ہے. آپ سے پہلے یہاں بادشاہ کون تھا؟ کہا میرے والد تھے. کہا ان سے پہلے کون تھا؟ کہا ان کے والد تھے. ان سے پہلے ان کے والد. آپ بھی چلے جائیں گے, یہ رہے گا, آپ نہیں رہیں گے, آپ کی اولاد کے قبضے میں آ جائے گا. تو پھر مجھے تو یہ سرائے ہی لگتا ہے. جب نظر اٹھائی تو وہ شخص موجود ہی نہیں. دل جب قناعت پر راضی ہو جائے نا تو بندے کی محنت ویسے ہی کم ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ولایت کی طرف آنے کے جو واقعات ہیں ان میں یوں بھی ہے نا کہ حضرت کو رات کو آواز آئی کہ کوئی ہے چھت پر. تو پوچھا بھائی کون ہے, کیا کر رہا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جناب اونٹ محل کی چھت پر کہاں آتا ہے؟ تو وہاں سے جو رپلائی آیا نا وہ یہ تھا کہ بستر پر نیند ہی آتی ہے, قرب الہی نہیں آتا. قرب الہی کے لیے بستروں کو پھر چھوڑنا پڑتا ہے. آدھی بات یہ ہوئی تھی اور حضرت رات کو ہی مسترب ہو گئے. اگلے دن جب دربار لگا تو ایک شخص آیا دربار میں, بہت ہی زیادہ خوش شکل بھی تھا اور روب بھی تھا اس پر کہ کوئی اس سے اچانک ہم کلام نہ ہو سکے. وہ بغیر کسی کی اجازت کے دربار میں داخل ہو گیا. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار میں ہی اپنے موجود تھے. پوچھا بھائی کون ہو, کیسے آئے ہو؟ چاروں طرف دیکھا محل میں. کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ یہاں رہوں گا, لیکن یہاں مستقل تو نہیں رہا جا سکتا, یہ تو سرائے ہے, ہوٹل معلوم ہو رہا ہے. آیا پھر چلا گیا, لوگ بدلتے چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح, تم میرے محل میں ہو, یہ محل ہے, یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے. کہنے لگا اچھا یہ آپ کا محل ہے, آپ سے پہلے یہاں بادشاہ کون تھا؟ کہا میرے والد تھے. کہا ان سے پہلے کون تھا؟ کہا ان کے والد تھے. ان سے پہلے ان کے والد. اچھا آپ کے بعد کون ہوگا؟ کہا میرے بچے ہوں گے. تو اس شخص نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ جناب والا جب ایک ہی مکان ہے اور مکین اتنے سارے بدلتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آپ کا بھی نہیں ہے, آپ بھی چلے جائیں گے, یہ رہے گا, آپ نہیں رہیں گے, آپ کی اولاد کے قبضے میں آ جائے گا. تو پھر مجھے تو یہ سرائے ہی لگتا ہے, لہٰذا میں بھی یہاں سے جاتا ہوں. یہ چند باتیں وہ کر کے اب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوچ میں ڈوبے اور اس کے بعد جب نظر اٹھائی تو وہ شخص موجود ہی نہیں. اب آپ نے کہا کہ میں ذرا اس کے پیچھے جاؤں کہ یہ ہے کون. ایک بات پہلے مل چکی تھی کہ اگر اللہ والا بننا ہے تو پھر بستر کو چھوڑنا ہوگا, اور صبح کو یہ نصیحت تھی کہ جب تمہیں قرب الہی چاہیے تو پھر یہ سرائے ہے دنیا, اس کو سرائے کو چھوڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آؤ. اب اس بندے کو جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ایک مقام پر وہ بندہ مل گیا. پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے میں خضر ہوں اور تمہیں راہ بتانے کے لیے آیا. جو راہ بتائی نا وہ راہ تھی اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف آنے کی راہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی راہ. جب بندہ اپنا دل یہاں لے آئے گا اور رجوع اللہ جسے کہتے ہیں وہ اس کی طبیعت میں آ جائے گا. تو سلمان بھائی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ بندہ قربانی دیتا ہے نا تو اسے بہت ساری چیزیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں, اور جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے آرام کو چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون کی زندگی عطا فرماتا ہے. یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اپنے سارے شاہی اسباب جو تھے اور یہ محل وغیرہ تھے ان کو چھوڑ کر بوجھ برداری کا کام کیا کرتے تھے اور دیگر کام کر رہے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو باغ میں باغبانی کے لیے رکھ لیا. ایک شاہی ٹائپ کی سواری ہے اور اس پر ایک بندہ بڑے عالی شان اور قیمتی جبے پہنا ہوا, قیمتی لباس پہنا ہوا آیا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ابراہیم بن ادھم کہاں ہے. جو باغ کا مالک تھا اسی سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ ابراہیم بن ادھم فلاں جگہ پر ہے. تو وہ بندہ فوراً ان کے پاس پہنچا, اپنی سواری سے اترا. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پیر چومے اور ادب سے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ حضور آپ کی ملکیت میں یہ 30,000 درہم ہیں جو آئے ہیں, یہ میں آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں, یہ قبول فرما لیجیے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں, آپ لے جائیں. اس نے کہا حضور یہ تو آپ ہی کی ملکیت میں ہے, اب آپ کے حصے میں آئے ہیں, آپ کے لیے میں دینے کے لیے آ گیا ہوں. کہا کہ اچھا تم دینے کے لیے آئے ہو تو بڑی محنت کی تم نے, تکلیف اٹھائی, ایسا کرو کہ اس کے 3 حصے کر لو اور 10,000 درہم اس میں سے تم رکھ لو. 30,000 تھے, ایک حصہ اس شخص کو دے دیا. دوسرا کہا کہ بلخ سے آئے ہو, واپس بلخ جانا تو وہاں کے غریبوں میں 10,000 درہم تقسیم کر دیا. 2 حصے ہو گئے. اچھا تمہیں میرا کس نے بتایا, کس سے پوچھا تھا؟ کہا اس باغ کے مالک نے, وہ جو بندہ تھا اس نے بتایا تھا.
فرمایا اب جاتے ہوئے نا اس سے دوبارہ ملنا، جو باقی 10,000 درہم رہ گئے ہیں نا یہ اس کو دینا، اس سے کہنا کہ اپنے شہر کے غریبوں میں وہ بھی تقسیم کرے۔ یا مرحبا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس 30,000 درہم آئے سلمان بھائی، اور آپ نے ایک بھی قبول نہیں کیا اور اسی طرح باغبانی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے رہے۔ دل جب قناعت پر راضی ہو جائے نا تو بندے کی محنت ویسے ہی کم ہو جاتی ہے۔ کیا بات۔ دنیا طلب کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی ایک سبب، اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ دلی قناعت پر راضی نہیں ہوتا۔ اگر یہ قناعت پر راضی ہو جائے تو اس کا بوجھ ویسے ہی آدھا ہو جائے۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔